محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بشارت اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کانان کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے خاندان اور اہل کانان کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول بنا کر معبوس فرمایا اور آپ علیہ السلام پر آسمانی صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آنے والے لوگ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہلائے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نبی مبعوث فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار اور ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے گوشت کھانے کی چاہت ظاہر کی۔ آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے اپنے والد محترم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم کی چاہت کے مطابق انہیں اپنے بھائی ایس سے پہلے کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گئے، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ وہ معزز بعد والی قوموں کے سردار اور ان کے رزق و اولاد میں خوب برکات ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ایس کو جب یہ علم ہوا کہ وہ والد محترم کو کھانا کھلا کر خیر و برکت کے دعائیں حاصل کر چکے ہیں تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ رفقہ نے ان حالات کے پیش نظر اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہاران شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان کے پاس جانے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام والدین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ہاران چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی دو بیٹیاں لیا اور رحیل تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا۔ لابان نے کہا کہ اس نکاح کے حق مہر کے لیے آپ 7 سال تک میرے ہاں بکریاں چرائیں۔ جب مدت پوری ہو گئی تو لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیا کا آپ علیہ السلام سے نکاح کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی منقوہ لیا کے ساتھ رات گزارنے کے بعد صبح اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کرا دوں گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے مزید 7 سال تک ماموں کی خدمت کی تو انہوں نے وعدے کے مطابق آپ علیہ السلام کا نکاح راحیل سے کر دیا۔ لابان نے بطور خادمہ اپنی بڑی بیٹی لیا کو زلفی نامی لونڈی اور اپنی چھوٹی بیٹی راحیل کو بلی نامی لونڈی دی۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت تھی، لیکن امت محمدیہ میں 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کے بعد مزید 6 سال تک اپنے ماموں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا کے بطن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی، جن کے نام ہیں روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، اساخر، زابلون، اور بیٹی کا نام ہے دینا۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل کے ہاں ابتدا میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی لونڈی بلہا آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس لونڈی سے آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے دان اور نفتالی پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفا آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس سے بھی آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے جاد اور عشیر پیدا ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی راحیل نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی اور لونڈیوں سب سے اولاد ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر اولاد کے لیے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین عطا فرمائے۔ بنیامین کی ولادت کے وقت ان کی والدہ محترمہ راحیل اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد ہاران کے علاقے میں رہائش کے دوران ہی پیدا ہوئیں، سوائے بنیان کے۔ اپنے ماموں کے ہاں 20 سال گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام بہت سے مال و دولت کے ساتھ
واپس اپنے آبائی علاقہ جبرون میں تشریف لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا، اور اس صدمہ کی وجہ سے روتے روتے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخرکار اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا اور آپ علیہ السلام کی بینائی بھی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی موت کے آثار دیکھے تو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں ایسی عمدہ نصیحت فرمائی کہ جسے پسند فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ فرمان الہی ہے، کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور آپ علیہ السلام کی میت آبائی وطن جبرون لے جا کر ایک غار میں دفن کی، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افرون بن صخر حیشی سے خریدا تھا۔